معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو آج یہاں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے جمع فرمایا۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے خطاب بھی سنا ہوگا اور نعت و منقبت کے اشعار بھی سماعت کیے، اور بالخصوص پالی کی سرزمین سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان بلبل باغ مدینہ جناب قاری محمد شریف صاحب پالوی کی زبانی نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے۔ رات کے تقریباً 11:15 بج چکے ہیں۔ چند گزارشات میں بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر ان نوجوانوں کو جنہوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اس محفل کا اہتمام کیا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ ناپسند ہو۔ اگر ہم لوگ اس آیت کریمہ کے ترجمے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو یہ بات واضح طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو بھی بیان فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقصد میلاد کو بھی بیان فرمایا۔ یعنی ایک طرف تو محبوب کا میلاد بیان ہوا، اور دوسری طرف میلاد کا مقصد کیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ،
وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ دنیا میں کئی لوگ آ رہے ہیں، قیامت تک آئیں گے، مگر خدا کی قسم جس شان سے دنیا میں آمینہ کا لال تشریف لایا اس شان سے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ کسی نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا تھا، دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمینہ کے آنگن میں، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ ہم اور آپ الحمدللہ سب عقل رکھتے ہیں اور اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہیں، انسان شہرت بعد میں پاتا ہے، پہلے دنیا میں آتا ہے۔ انسان کا چرچا بعد میں ہوتا ہے، پہلے دنیا میں آتا ہے۔ انسان کے نعرے بعد میں لگتے ہیں، پہلے دنیا میں آتا ہے۔ انسان کو جانا بعد میں جاتا ہے، پہلے دنیا میں آتا ہے۔ آپ کے لیے بات گاڑی نہ ہو آسان کر دوں، آپ یوں سمجھیں جب تک شریف پالی صاحب دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت تک کوئی جانتا تھا شریف صاحب کو؟ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر شریف صاحب کی پیدائش ہوئی، ان کے والدین نے ان کا نام رکھا، نام رکھنے کے بعد اللہ اکبر ہوا یوں کہ خاندان والے جاننے لگے۔ وقت گزرنے لگا تو رشتہ دار، برادری والے، محلے والے جاننے لگے، اور وقت گزرا تو پھر ہوا یوں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھنے لگے، اور دھیرے دھیرے پالی والے جاننے لگے، جودھپور والے جاننے لگے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ پورا راجستھان شریف پالی کو جاننے لگا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ اکبر صرف راجستھان ہی نہیں ہندوستان والے بھی شریف بھائی کو جاننے لگے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں انسان دنیا میں آتا پہلے ہے، اس کو جانا بعد میں جاتا ہے۔ انسان دنیا میں آتا پہلے ہے، اس کے تذکرے بعد میں ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں آتا پہلے ہے، اس کے نعرے بعد میں لگتے ہیں۔ مگر سنیو اپنے مقدر پر ناز کرو، ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس پیغمبر کو آنا ہزاروں سال کے بعد میں ہے اور اس کا تذکرہ پہلے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پیغمبر کو آنا 1000 سال کے بعد میں ہے، اس کے چرچے پہلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پیغمبر کو آنا بعد میں ہے، وسیلہ اس کے نام کا پہلے لیا جاتا ہے۔ اس پیغمبر کو آنا بعد میں ہے، اس کے نام کی برکت سے بارشیں پہلے کروائی جاتی ہے۔ اس پیغمبر کو آنا بعد میں ہے، اس کے شہر کا، اس کے نام کا ادب پہلے کیا جاتا ہے، اور کس شان سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے علماء سے نہیں سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنے قریب بٹھائے ہوئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا شیش یہ تیری پیشانی میں جو نور چمکتا ہے یہ کوئی معمولی نور نہیں بلکہ یہ اس ذات کا نور ہے کہ جب یہ نور میری پیشانی میں تھا تو فرشتے میری زیارت کرتے تھے، اور یہ نور منتقل ہو کر کے جب حوا کے شکم میں چلا گیا تو فرشتے حوا کی زیارت کرنے لگے۔ میں نے پوچھا مولا آخر کیا وجہ ہے کہ فرشتے پہلے میری زیارت کرتے تھے اب حوا کی زیارت کرنے لگے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا آدم نہ تیری زیارت کرتے ہیں نہ حوا کی زیارت کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ جو نور تیری پیشانی میں جلوہ گر تھا فرشتے اس کی زیارت کرتے تھے، اور اب حوا کے شکم میں چلا گیا تو فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ کس شان سے میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے، ابھی آئے نہیں ہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں بیٹا شیش یہ کوئی معمولی نور نہیں، اس ذات کا نور ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے آسمانوں کا چکر لگایا تو آسمان کے چپے چپے پر اگر میں نے کسی کا نام پایا تو آمینہ کے لال کا نام پایا۔
بیٹا سیس یہ کوئی معمولی نور نہیں ہے، اس ذات کا نور ہے کہ جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے محلوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر، غلمان کے سینوں پر اگر کسی کا نام نظر آتا ہے تو آمینہ کے لال کا نام نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا بار الہ آخر یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے؟ ارشاد ہوا آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو پھر کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا۔ آئے نہیں ہے ابھی میرے آقا، آنا ہزاروں سال کے بعد میں ہے، مگر میرے آقا کا ذکر آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ کس کی شان سے ہوتا ہے میرے آقا کا تذکرہ، کس کی شان سے پڑھی جاتی ہے ان کی نعتیں، کس کی شان سے ان کے نام کا، ان کے شہر کا اللہ اکبر، ان کی پیدائش کی جگہ کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑی شان والے پیغمبر، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اپنے تخت پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے امتی بھی ہیں، اللہ اکبر، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، تخت اڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مقام آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ نیچے اتر جا، تخت بھی نیچے اترا، آپ بھی نیچے تشریف لائے اور ساروں کو حکم دیا کہ اب اس زمین کو پیدل چل کر کے پار کیا جائے۔ سب نے آپ کا حکم پا کر کے اس زمین کو پیدل چل کر کے پار کیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر تخت پر سوار ہو گئے، تخت اڑنے لگا۔ آپ کے امتیوں نے پوچھا سرکار بات سمجھ میں نہ آئی، ہم تخت پر اڑ رہے تھے مگر کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے تخت کو نیچے اتروایا، خود بھی پیدل چلنے لگے، ہم کو بھی آپ نے پیدل چلایا، حالانکہ ہمیں کوئی اور چیز اس جگہ پر نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے تخت سے نیچے اترا جائے، وہ تو جنگل تھا جنگل۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آج اس زمین کو تم جنگل کہہ رہے ہو، کل اسی زمین کو دنیا مدینہ منورہ کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کا آخری رسول ہجرت کر کے تشریف لائے گا۔ میرا دل گوارا یہ نہیں کرتا کہ قیامت تک آخری رسول جس جگہ آرام کرے اس جگہ کو تخت پر اڑ کر کے پار کیا جائے۔ کس شان سے میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، ابھی آئے نہیں ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، کیا تھی؟ اور اس انگوٹھی کی شان یہ تھی کہ اسے پہن لیتے تھے تو دربار لگ جاتا تھا، اتار دیتے تھے تو دربار میں جتنے بھی حاضر رہتے تھے سب چلے جاتے تھے۔ یہ کمال تھا اس انگوٹھی کا، چرندوں پرند انسان جنات سب بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے انگوٹھی پہنتے، انگوٹھی اتارتے تو سب چلے جاتے۔ کسی نے پوچھا آخر یہ شان اس انگوٹھی میں کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا گیا اس انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پتہ کیا چلا؟ کمال انگوٹھی کا نہ تھا، کمال مصطفیٰ جان رحمت کے بابرکت نام کا تھا۔ آپ دیکھیں نا، آنا ہزاروں سال کے بعد میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی برکتیں ہزاروں سال پہلے حاصل کی جاتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اور سبحان اللہ اس شان سے بھیجا، اس شان سے بھیجا، اس شان سے۔ آپ نے اپنے علماء سے اس ماہ مبارکہ میں خوب سنا ہوگا میلاد شریف کے حوالے سے کہ کس شان سے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ مگر میں زیادہ بات کو طول نہ دیتے ہوئے بات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر کے مکمل کروں۔ کس شان سے اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ میرے آقا علیہ السلام کا نور مبارک منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں تشریف لے کر کے آیا، اور پھر اللہ اکبر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا
تو وہ نور منتقل ہو کر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں تشریف لے کر کے آ گیا۔ سیدہ آمینہ سے بھی پوچھا جائے شہزادہ شکم میں تھا، کیفیت کیا تھی؟ سیدہ آمینہ کہتی ہے جس وقت میرا لال میرے شکم میں تھا، عام طور پر عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تکلیف مجھے ذرہ برابر بھی نہ ہوئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اے نبی کی امی جان، آپ کو تکلیف ہوتی بھی کیسے؟ شہزادہ تکلیف دینے تھوڑی آیا ہے، وہ تو تکلیف زدہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تکلیف دینے نہیں آیا ہے، وہ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے، سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارکہ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے لوگوں نے ڈالی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا، مگر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپس لوگوں کے راستے میں کانٹے ڈالے ہو، نہیں، بلکہ ڈالے ہوئے کانٹوں کو آقا نے اٹھایا اور ان لوگوں کے راستے میں کانٹوں کے بجائے پھول بچھائے۔ جن لوگوں نے دعائیں کی، جن لوگوں نے برا بھلا کہا، جن لوگوں نے گالیاں دی، میرے آقا نے جواب گالیوں سے نہیں دیا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، مولا میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، انہیں تو ہدایت عطا فرما۔ کس شان سے میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کے لیے دعائیں فرمائی، تو یہ تکلیف دینے تھوڑی آئے ہیں، انہوں نے تو جان کے دشمنوں کو تکلیف نہیں دی، بھلا اپنی ماں کو کیسے تکلیف دیں گے؟ خیر، وہ وقت بھی آیا کہ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کے ساتھ شان والا بنا کر کے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ مقصد کیا تھا حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو دین ہمارا محبوب لے کر کے آیا ہے وہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ کیا مقصد تھا؟ دین غلبہ پا جائے، تمام مذہبوں پر مذہب مہذب اسلام غالب آ جائے، یہ مقصد لے کر کے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آقا علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، اس وقت جو ہمارا کردار ہے، کیا اس کردار سے دین غلبہ پائے گا یا دین بدنام ہوگا؟ حالانکہ حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ دین کو غلبہ ملے، مگر مجھے بتاؤ، شادیوں کے موقعوں پر بنوریوں کے نام پر ڈی جے بجانا، ناچ کود کرنا، بے غیرتی اور بے حیائی کا ماحول گرم کرنا، اس سے دین غلبہ پائے گا یا دین بدنام ہوگا؟ چند روپیوں کے لالچ میں پورے دن جھوٹ بول کر کے کمائی کرنا، اس سے دین غلبہ پائے گا یا دین بدنام ہوگا؟ پورے دن گالی گلوچ کرنا، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام مال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا، اس سے دین غلبہ پائے گا یا دین بدنام ہوگا؟ غیروں کے طریقوں پر اپنی زندگیاں گزارنا، غیر شرعی چیزیں اپنی زندگیوں میں نافذ کر لینا، اس سے دین غلبہ پائے گا یا دین بدنام ہوگا؟ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنا، لوگوں کا دل دکھانا، پڑوسیوں کو ستانا، اس سے دین غلبہ پائے گا یا دین بدنام ہوگا؟ ایسے دین غلبہ نہیں پاتا ہے۔ دین غلبہ کیسے پاتا ہے؟ اگر ذہن حاضر ہے تو ایک روایت پڑھوں میں۔ ایک عیسائی مصنف، عیسائی رائٹر کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا تو اس کے دل نے کہا
یار جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، میں سب کی زندگیوں کو اس کتاب میں لکھوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کس کی زندگی کو لکھا جائے۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد عیسائی رائٹر اگر کسی کا تذکرہ نمبر 1 پر کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ کرتا ہے، عیسائی رائٹر۔ تو لوگوں نے اس سے کہا بات کیا ہے، آخر تو عیسائی ہے اور تو نے کیوں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سب سے پہلے کیا؟ تو کہنے لگا میں نے خوب پڑھا بڑے بڑے لوگوں کو، مگر جو کمال والی زندگی میں نے آمینہ کے لال کی پائی وہ کسی اور کی نہیں پائی۔ کہتے ہیں میں نے ان کی زندگی کو پڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ بڑے بڑوں کے دلوں کا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے، مگر چھوٹے چھوٹوں کے دلوں کا خیال بھی اگر کسی نے رکھا ہے تو آمینہ کے لال نے رکھا ہے۔ عیسائی رائٹر کہتا ہے، عیسائی رائٹر مجھے سب سے زیادہ متاثر اگر ان کی زندگی کے کسی واقعے نے کیا ہے تو اس واقعے نے کیا ہے۔ سنیں وہ واقعہ جو عیسائی رائٹر کو متاثر کرتا ہے۔ عیسائی کہنے لگا ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میرا بیٹا کھو گیا ہے، صبح سے شام ہو گئی بیٹا مل نہیں رہا، آپ بتائیں نا میرا بیٹا کہاں ہے۔ یار یہ بھی بات سوچنے کی، یہ سمجھنے کی ہے، بیٹا کھو گیا تو صحابی کو تلاش کرنا چاہیے، کسی سے ادھر ادھر پوچھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کدھر چلا گیا۔ بھئی آج کل اگر کسی کا بچہ کھو جاتا ہے تو یہی تو ہوتا ہے نا، لوگ گاڑیوں کے ذریعے اعلان کرتے ہیں، گمشدہ کے حوالے سے پرچے چسپاں کرواتے ہیں، لوگوں سے معلوم کرتے ہیں ہمارا بچہ کھو گیا کدھر چلا گیا۔ تو صحابی رسول کو بھی بیٹا کھو گیا ہے تو تلاش کرنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ پتہ کیا چلا؟ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور بات صرف بیٹے کے کھو جانے کی نہیں، آپ اٹھا کر کے پڑھے حدیث تو آپ کو پتا چلے گا، بارش برستی نہیں ہے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں، اور بارش برسنے لگ جائے اب اس برسی ہوئی بارش کو رکوانا ہو تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، پانی کی قلت آ جائے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں، بیٹا کھو جائے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں، سر میں درد ہونے لگے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں، پنڈلی ٹوٹ جائے تو صحابی حضور کی بارگاہ میں، آنکھ میں درد ہو تو صحابی حضور کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھیں نا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے نبی کے صحابی کو تو کہیں اور نہیں جاتے ہیں، حضور کی دہلیز پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا بخدا خدا کا یہ در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آتے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ صحابہ جانتے تھے دینے والی ذات خدا کی ہے، مگر ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے۔ بیٹا کھو گیا، بیٹا کھو گیا، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام صبح سے شام ہو گئی بیٹا نہیں مل رہا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا کرو فلاں انصاری کے باغ میں تمہارا بیٹا کھیل رہا ہوگا، جاؤ وہاں سے تمہارے بیٹے کو لے کر کے آ جاؤ۔ جب سنانا صحابی نے تو فوراً دوڑنے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں بلوایا اور ارشاد فرمایا دیکھو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، مگر وہاں جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ بلانا، بلکہ جو اس کا نام ہے وہ نام لے کر کے بلانا۔ عرض کرتے ہیں کیوں یا رسول اللہ علیہ السلام؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس باغ میں صرف تمہارا بیٹا ہی نہیں کھیل رہا ہے، بلکہ جنگ احد میں جن بچوں کے باپ شہید ہوئے وہ بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ اگر تم وہاں جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے بلاؤ گے تو ہو سکتا ہے ان بچوں کا دل ٹوٹ جائے اور یہ کیفیت ان بچوں کی نہ ہو جائے،
کاش کہ آج ہمارا بھی باپ ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کر کے بلاتا، کاش ہمارا بھی باپ ہوتا تو آج ہمیں بھی سینے سے لگاتا، کاش ہمارا بھی باپ ہوتا تو آج ہم سے محبت بھری باتیں کرتا، تو کہیں ان بچوں کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ اس لیے خبردار وہاں اپنے بیٹے سے پیار نہ کرنا اور بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ بلانا، بلکہ جو اس کا نام ہو وہ نام لے کر کے بلانا۔ وہ عیسائی رائٹر کہنے لگا، ارے دیکھو نا کتنی پاکیزہ زندگی ہے اس مصطفیٰ جان رحمت کی، ان کا ذکر میں سب سے پہلے نہ کروں کہ بڑے بڑوں کے دلوں کا خیال تو سب نے رکھا، مگر چھوٹے چھوٹوں کے دلوں کا بھی خیال اگر کسی نے رکھا ہے تو آمینہ کے لال نے رکھا ہے۔ ایسے دین غلبہ پاتا ہے، ایسے دین۔ آج جو ہمارا کردار ہے اس سے تو معاذ اللہ دین بدنام ہوتا ہے۔ آج ہی کی خبر، آج ہی کی خبر، مراد آباد کی سرزمین پر ایک بندے کا کبوتر اڑ کر دوسرے کے مکان پر جا کر کے بیٹھ گیا، اس نے کبوتر پکڑ لیا۔ اس چھوٹی سی بات کو لے کر کے وہ جنگ شروع ہوئی کہ لاٹھیاں نکل گئی، خوب مارا پیٹی ہوئی، حتیٰ کہ پولیس آ گئی۔ یہ کردار مسلمان کا، اس سے دین غالب ہوگا یا دین بدنام ہوگا؟ اس سے دین غالب ہوگا یا دین بدنام ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے دوستو ہم اپنے کردار کو بدلیں، اپنی زندگی کے طریقے کو بدلیں، اپنی زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں، تاکہ دنیا ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، کھانے پینے کو دیکھ کر، سونے جاگنے کو دیکھ کر دور ہی سے یہ کہتی ہوئی نظر آئے، جب 1400 سال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کی شان ایسی ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنا کردار بدلے، اپنی زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، دین کو بدنام نہ ہونے دے۔ یہ شادیوں کے موقعوں پر ناچ کود کرنا، ڈی جے بجانا، خدا را ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندوری نکلی، سچ بتائیے گا یہ طریقہ دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو جماعت جا رہی ہے یہ مسلمانوں کی جا رہی ہے؟ ناچ کود، پٹاخے، بدتمیزیاں، عورتوں کا بے پردہ ہونا، نوجوانوں کا ہلڑ بازیاں کرنا، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ کسی چیز کا کوئی خیال نہیں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو، نماز ہو رہی ہے تو ہونے دو، بس ہمیں تو ہماری طبیعت کو خوش کرنا ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر یاد رکھیے گا دوستوں، جو رب خوشی دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ خوشی مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق بناتا پھرے، آقا علیہ السلام کی شریعت کو بدنام کرواتا پھرے۔ کون تیرے اس طریقے کو دیکھ کر کے یہ کہے گا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے؟ ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کی شان یہ ہوتی ہے، قدم بعد میں اٹھتا ہے، آقا کی شریعت کا خیال پہلے رکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا نہیں۔ ایک امریکہ کا پادری کار میں سوار ہو کر کے کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے بھیڑ دیکھی تو ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، گاڑی رکی، باہر نکلا، لوگوں سے پوچھا یہ ہنگامہ کیسا؟ تو لوگوں نے بتایا بات ایسی ہے، ادھر سے ایک بابا جی سائیکل پر گزر رہے تھے اور راستے میں پتھر تھا، ٹھوکر لگی، بابا جی زمین پر گر گئے، اس وجہ سے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ جملہ سنیے گا، امریکہ کا پادری عیسائی کہنے لگا لگتا ہے ادھر سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا بات سمجھ میں نہ آئی، اس پتھر کا مسلمان سے کیا تعلق؟
ارے پتھر راستے میں گرا پڑا ہے، ٹکر بابا جی کو لگی ہے، وہ زمین پر گرے، اس سے مسلمان کا کیا تعلق؟ بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، سنو مجھ سے، میں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے، لوگوں جب راستے سے گزرا کرو تو اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئے تو اسے سائیڈ کر دیا کرو، اگر تم سائیڈ کر دو گے تو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کاش کہ ادھر سے مسلمان کا گزر ہوتا، پتھر سائیڈ میں ہو جاتا تو بابا جی کو ٹکر نہ لگتی۔ جب ہم یہ کردار اپنائیں گے تب دین غلبہ پائے گا۔ یہ شان مسلمان کی اور یہ شان اسلام کی ہے۔ لوگ تو اسلام کو پڑھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ اسلام سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ اپنے حال پر رحم کھاؤ دوستو، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے یار، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں آ جائے یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اگر کوئی بندہ سو رہا ہے تو بلند آواز سے قرآن بھی نہ پڑھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ یار جب قرآن کی تلاوت کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا کہ اتنی بلند آواز میں قرآن نہ پڑھو اس لیے کہ کہیں کسی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، یہ ڈی جے بجانا، ہلڑ بازیاں کرنا، بدتمیزیاں کرنا، اس بات کی اسلام کب اجازت دے گا؟ کئی سارے گھروں کے یہاں ذمہ دار بیٹھے، میں گزارش کروں گا خدارا اس حوالے سے اپنے گھروں کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص میں قوم کے جوانوں سے گزارش کروں گا، جوانوں اپنی روش بدلو، اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا، یہ سب اسلام کے طریقے کے مطابق بناؤ۔ بڑا افسوس ہوتا ہے فلم میں ناچنے والا اگر جانوروں کی طرح بال رکھ لے تو میری قوم کا جوان فوراً رکھ لیتا ہے، اگر وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لے تو قوم کا جوان فوراً پہن لیتا ہے، اگر وہ ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال لے تو قوم کا جوان چوڑیاں ڈال لیتا ہے، اگر کانوں میں بالیاں ڈال لے تو ہم نے دیکھا ہے لوگ بالیاں ڈال لیتے ہیں، اگر وہ چوٹی باندھ لے تو قوم کا جوان بال لمبے کر کے چوٹیاں باندھ لیتا ہے۔ مجھے فلم میں ناچنے والے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے طریقے کو اپنانے کے چکر میں تو نے اپنے آپ کو عورت بنا لیا معاذ اللہ، اور تجھے مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ پسند نہ آیا، تجھے حضور کی سنت پسند نہ آئی۔ یاد رکھیے گا دنیا میں کسی کے پیچھے بھی ہم چل لے وے مگر ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ ہمارے نہیں آئے گا۔ ترقی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، خوبصورت بننا چاہتے ہو، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاؤ، آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتار لو، زمین پر رہو گے تب بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، زمین کے اندر چلے جاؤ گے تب بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارو۔ ہمارا جو طریقہ ہے اس طریقے سے اسلام غالب نہ ہوگا، اسلام بدنام ہوگا معاذ اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے مسلم علاقوں کے اندر غیروں کا تیوہار تو بعد میں آتا ہے، میری قوم کا جوان، میری قوم کے بچے چھوٹے چھوٹے پٹاخے، پھلچھڑیاں، استغفر اللہ صدبار استغفر اللہ، یہ کیفیت مسلمانوں کی۔ یار جن کا تیوہار ہے وہ منائے، مسلمان یہ سارے کام کر رہا ہے، ان چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق بتاؤں؟ اور اب تو حال یہ کہ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی شادیوں میں داخل کر لیا ہے، شادیوں کے موقع پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ سچ بتانا اس سے اسلام غالب ہوگا یا اسلام بدنام ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے۔ کام ایسے کرو، کام ایسے کرو، اور یاد رکھنا ہمارے ان طریقوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے سچی بات کہی تھی
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف میں ان پتھروں سے بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی جتنی تکلیف امتیوں کے پاپوں سے پہنچتی ہے، اس لیے کہ حضور کا غلام ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی حضور کو تکلیف پہنچائے، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزارے، یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جوانوں، اپنی زندگی کا دھارا بدلو، کام ایسے کرو جس سے اسلام غلبہ پائے۔ غیروں کی بہن بیٹیوں پر تانکا جھانکی کرنے سے اسلام غلبہ نہیں پائے گا، غیروں کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے اسلام غلبہ نہیں پائے گا۔ اسلام نے غلبہ اس وقت پایا تھا جب لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اگر پرواہ کی ہے کہ تو کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو کو بچانے کی پرواہ کی ہے۔ اسلام اس وقت غلبہ پایا تھا جب مسلمان ملک فتح کر کے بازار سے گزر رہے تھے اور عیسائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ بچیوں کو سجا دھجا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا جائے تاکہ ان مسلمانوں کی نگاہ ان بچیوں پر پڑے اور یہ اپنے تقوی کو کھو دے وے، اپنے ایمان کو کھو دے وے، اپنی حیا کو کھو دے وے۔ اس وقت مصطفیٰ کے صحابی نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اے نبی کے غلاموں اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلو، اس وقت تمہیں کسی دنیاوی عہدیدار کی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کی ضرورت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے نبی کے سارے غلام اپنی نگاہیں جھکا کر اس بازار کو پار کر جاتے ہیں، راستے میں جو بچیاں بن سور کر کے ہاتھوں میں پھول لے کر کے کھڑی تھی، پھولوں کی کٹوریاں اس نے پھینکی اور کہنے لگی، یار جب مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی حیا کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کی حیا کا عالم کیا ہوگا۔ عیسائی مذہب چھوڑا جائے گا، کلمہ پڑھ کر کے اب اسلام کو داخل کر لیا جائے گا، ایسے اسلام غلبہ پاتا ہے۔ ورنہ جو ہمارا کردار ہے اس سے تو اسلام بدنام ہوتا ہے معاذ اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسلام کو غالب کیا جائے۔ آخری بات سن لے، سچی بات ہے، جتنا پیار کائنات میں ہم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے اتنا کوئی نہیں کرتا، مگر ہم بھول گئے اس چیز کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت۔ آپ سوچیں کبھی بیٹھ کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، امتیوں جب مسجد میں داخل ہونا تمہیں تو پہلے سیدھا قدم رکھا کرو۔ کون سا؟ زور سے بولو، سمجھ میں نہیں آ رہی کیا میری بات؟ آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کون سا قدم رکھے؟ سیدھا قدم۔ اور جب مسجد سے نکلا کرو تو الٹا قدم رکھا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرمایا جب ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں جایا کرو تو پہلے الٹا قدم رکھا کرو اور نکلتے وقت سیدھا قدم باہر نکالا کرو۔ بات مکمل ہو گئی، مگر مطلب کیا اس کا؟ کتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی سے کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا قدم رکھا جائے، نکلتے وقت الٹا قدم نکالا جائے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت الٹا قدم رکھا جائے، نکلتے وقت سیدھا قدم نکالا جائے۔ مطلب کیا؟ آپ پوچھئے گا، علماء آپ کو بتائیں گے۔ بندہ چل رہا ہو اور چلتے اچانک اسے موت آ جائے، اور اس وقت اگر اس نے اپنا سیدھا قدم آگے کر رکھا تھا اور اسے موت آ گئی تو بندہ آگے گرے گا۔ کدھر گرے گا؟ آگے گرے گا۔ اور اگر بندہ چل رہا تھا، چلتے اسے موت آ گئی اور اس کا الٹا قدم آگے تھا تو بندہ پیچھے گرے گا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ چلتے موت آئی، سیدھا قدم آگے تھا تو بندہ آگے گرے گا، اور الٹا قدم آگے تھا تو بندہ پیچھے گرے گا۔ اب دیکھ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد میں داخل ہونا ہو تو سیدھا قدم رکھا جائے تاکہ تجھے موت آئے تو مسجد کے باہر نہ گرے، مسجد کے اندر گرے، اور
اور مسجد سے نکلنا ہو تو الٹا قدم باہر نکالا جائے تاکہ تو مسجد کے باہر نہ گرے، مسجد کے اندر گرے۔ اور جب بیت الخلاء میں تجھے داخل ہونا ہو تو الٹا قدم داخل کیا جائے تاکہ اس وقت تجھے موت آئے تو تو اندر نہ گرے، باہر گرے۔ اور جب بیت الخلاء سے نکلنا ہو اس وقت تجھے موت آئے تو تو سیدھا قدم پہلے باہر نکال تاکہ اس وقت تجھے موت آئے تو تو اندر نہ گرے، باہر گرے۔ کتنا خیال رکھا یار میرے آقا علیہ السلام نے ہمارا، کبھی سوچا ہم نے؟ ارشاد فرمایا میرے آقا نے، لوگوں جس مکان کے چھت کی دیواریں نہ ہو اس پر سویا نہ کرو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا؟ کوئی خیال رکھتا ہے اتنا ہمارا؟ جس مکان کی چھت کی دیوار نہ ہو اس پر سویا نہ کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جنہیں نیند میں چلنے کی بیماری رہتی ہے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ اس قدر طاری رہتا ہے کہ بندے کو سجائی نہیں دیتا۔ اگر چھت پر دیوار نہ رہے گی، بندہ سو گیا اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، نیند کا غلبہ رہا، نیچے گر جائے گا، اسے تکلیف ہو جائے گی۔ گویا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں ہمیں سب گوارا ہے مگر ہمارے امتی کو تکلیف پہنچے یہ ہمیں کبھی گوارا نہیں۔ کتنی محبت فرمائی۔ ارشاد فرمایا لوگوں جب سونے کے لیے جاؤ اپنا بستر جھاڑ لیا کرو۔ آج کسی کی عمر 25 سال ہو گئی، 30 سال، کسی کی 40 سال۔ کبھی کسی دوست نے کہا سونے جا رہا ہے تو بستر جھاڑ لینا؟ یار دوست تو چھوڑو، کبھی کسی گھر کے فرد نے بھی کہا ہے کہ بستر جھاڑ لینا، لیکن میرے نبی نے آج کے تقریباً 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا امتیوں سونے سے پہلے بستر جھاڑ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بستروں میں کوئی تکلیف دہ جانور چھپا اور تم وہیں سو جاؤ اور وہ تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ فرمایا ہمیں سب گوارا ہے مگر امتی کو تکلیف پہنچے یہ ہمیں کبھی گوارا نہیں۔ کتنی محبت فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام، کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں۔ مگر کبھی ہم نے سوچا اس طریقے سے آپ آقا علیہ السلام کی ہر سنت کو پڑھتے جاؤ، فائدہ ہمارا ہی ہوگا، فائدہ ہمارا ہی ہوگا، ہر سنت کو آپ پڑھتے جاؤ، ہر سنت کو۔ لیکن افسوس صد افسوس ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کیا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ جو مقصد لے کر کے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے خدارا وہ مقصد پائے، تکمیل تک پہنچے، تو آقا علیہ السلام کے فرامین کو اپنی زندگیوں میں اتارا جائے، حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے، زندگی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق گزاری جائے۔ یہ گھروں کے اندر ناچ کود فلمیں ڈرامے بند کیا جائے ان ساری چیزوں کو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب گلی سے گزرتے تھے نا تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، کسی گھر سے سورہ یاسین کی، کسی گھر سے سورہ رحمان کی۔ مگر آج حال یہ کہ گھروں سے اگر آوازیں آتی ہے تو جھگڑوں کی، ماں بہن کی گالیوں کی، گھروں سے آواز آتی ہے تو گانوں کی، سیریلوں کی، فلموں کی، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ۔ 12 1 بجے تک لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے اور خوب تیز آواز میں کہ آوازیں سڑکوں پر آ رہی ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب کو نیند آ جاتی ہے اور محترمہ کو نیند آ جاتی ہے اور پوری رات ٹی ویاں چالی رہتی ہیں، اور جب امام صاحب فجر پڑھانے کے لیے جاتے تب وہ آواز سنتے اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوا؟ وہ مبارک اور سہانا وقت کہ جس وقت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمتیں پکار کر کے کہتی ہے کوئی ہمارا بندہ ہماری بارگاہ میں گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی ہماری بارگاہ میں رزق کا طلبگار کہ اسے روزی عطا کی جائے، ہے کوئی ہماری بارگاہ میں اولاد کا طلبگار کہ اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی ہماری بارگاہ میں کاروبار کا متلاشی کہ اسے کاروبار دیا جائے۔ ایسے مبارک لمحات میں ہمارے گھروں پر ٹی ویاں چل رہی ہے۔ اللہ نہ کرے سربار، اللہ نہ کرے اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی تب کیا ہوگا؟ یہ تو روایت آپ نے اپنے علماء سے سنی ہی ہوگی،
بندے کو جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن بندہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ امام حسین کی محبتوں کا دم بھرنے والوں، آقا حسین کی غلامی کی بات کرنے والوں، دنیا دیکھے گی میرا حسین قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ حسین سجدے کی حالت میں اٹھے اور حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والا فلمیں دیکھتے ہوئے اٹھے، گانے سنتے ہوئے اٹھے، ڈرامے دیکھتے ہوئے اٹھے، معاذ اللہ۔ رات کو نیند نہ آئے تو یہ بدماشیاں نہ کرے، رات کو نیند نہ آئے تو قرآن کی تلاوت کرے، رات کو نیند نہ آئے تو مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھے، رات کو نیند نہ آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں سنے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ صرف کہنے سے کام چلے گا؟ ہم نے کہہ تو دیا میرے گھر پہ بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، مگر گھر کو اس قابل بنا تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر کے آئے۔ یار جس گھر میں رات کو 12 1 بجے تک ٹی ویاں آن رہے، کیا اس گھر میں حضور تشریف لائیں گے؟ جس گھر کے اندر عورتوں کے سروں سے روپٹے ہی اتر گئے، کیا اس گھر میں حضور تشریف لائیں گے؟ جس گھر کے اندر حالت یہ ہے کہ تم کے جوان 12 1 بجے تک بے حیائیوں کے مناظر موبائلوں کی اسکرینوں پر دیکھے، کیا اس گھر میں حضور تشریف لائیں گے؟ اپنے گھر کو اس قابل بنا کے حضور تشریف لائے، پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا شیخ سعدی نے اپنا گھر اس قابل بنایا تھا کہ حضور تشریف لے کر کے آئے، نعت لکھنے کے لیے بیٹھے، بلغ العلا بھی کمالہ، کشف الدجا بھی جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، 3 مصرے لکھے چوتھا آ نہیں رہا تھا، نبی تشریف لائے، ارشاد فرمایا سعدی پریشان نہ ہو، یہ کہو صلو علیہ وآلہ۔ شروع شیخ سعدی نے کیا، مکمل میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اپنا گھر اس قابل بنا تو صحیح، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور علماء گواہی دیں گے، دنیا کی نگاہوں نے دیکھا ہے، اس قابل بندہ بنے تو صحیح کہ حضور تشریف لائے۔ جب بندہ اس قابل بن جاتا ہے تو پھر بندہ جیل میں بھی رہے تو مصطفیٰ وہاں پر بھی تشریف لے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس قابل بنے تو صحیح۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، بوسیری نے اس قابل بنایا تھا اپنا گھر، بیماری کی حالت میں تھے، بڑے پریشان تھے، سب نے کہہ دیا تھا لا علاج ہے، اب کوئی علاج نہیں ہوگا، آج روح نکلے، کل روح نکلے، پرسوں روح نکلے، گھر والے پریشان ہوئے۔ شیخ سعدی نے کہا پریشان نہ ہو، کہا ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، لیکن بوسیری کہتے ہیں، امام بوسیری، ابھی ڈاکٹروں نے لا علاج کہا ہے، میرے نبی نے لا علاج تھوڑی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، سب کو سلا دیا تسلی دے کر اور نبی کی نعت پڑھنے لگے، نبی کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے لگے، نبی کا ذکر کرنے لگے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر، آنکھ لگی میرے آقا تشریف لائے، ارشاد فرمایا بوسیری کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن ہو گئے بیمار ہوں، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا بوسیری کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا شفا چاہتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا بوسیری ہمارا دل تو یہ چاہتا تھا کہ ہم تمہیں چادر دیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے کسی مجبور سے تھوڑی مانگا ہے، میں نے تو مختار سے مانگا ہے، میں نے اس نبی سے مانگا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آقا شفا میرے مانگنے سے دے دیجئے، چادر اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے۔ چادر بھی دی میرے آقا علیہ السلام نے، اور اپنا مبارک ہاتھ پھیرنا شروع کیا بوسیری کے بدن پر۔ سبحان اللہ،
ہاتھ لگتا رہا، شفا ملتی رہی. سبحان اللہ. جب صبح کو بیدار ہوئے نا بوسیری، سبحان اللہ، وہ چادر سرہانے موجود تھی جو میرے نبی نے خواب میں عطا فرمائی تھی. 12 سال تک بیمار رہنے والے بوسیری صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف گئے تو سامنے سے ایک اللہ والے تشریف لا رہے تھے. کہنے لگے بوسیری ہمیں بھی نبی کی نعت سناؤ. تو کہتے کون سی سناؤں، آج تک کئی لکھی کئی پڑھی. تو کہتے ہیں وہی سناؤ جو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کو سن رہے تھے. کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہتے جب حضور کو نعت سنائی جا رہی تھی اس وقت سارے صحابہ اور سارے اللہ کے ولی اس تمہاری سنائی ہوئی نعت کو اللہ کے فضل سے سن رہے تھے. آپ دیکھیں تو صحیح، اس قابل گھر بنایا تو جائے، پھر کہنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی تشریف لے آتے ہیں. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے. یہ میلاد شریف کی مبارک محفل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تاکہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، دین کا غلبہ ہو جائے، لوگ اپنی زندگی طبیعت کے مطابق نہیں اسلام کے مطابق گزارنے لگ جائیں. یہی پیغام تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو مولا کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے جائیے، صلاۃ والسلام.